آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آئیے ایک بے حد جذباتی اور روحانی واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسے عاشق کی کہانی ہے جسے اپنے محبوب تک جانے سے ایک پر اسرار طریقے سے روک دیا گیا تھا۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہ کوئی عام داستان نہیں ہے۔ یہ عشق اور عقیدت کی ایک ایسی مثال ہے جو انسانی سمجھ اور اس عام دنیا کے قوانین سے بہت آگے کی بات کرتی ہے۔ خیر، اس داستان میں چھپا درد اور سچا عشق سننے والوں کے دلوں کو چھو لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ملا عبد الرحمن جامی کے دل کا حال ان کے ان مشہور فارسی اشعار سے بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ دن رات مسلسل روتے رہتے تھے۔ کیونکہ جس سے انہوں نے یاری لگائی تھی وہ محبوب مدینہ میں تھے اور یہ ان سے دور۔ انہوں نے اپنی اس شدید بے چینی اور تڑپ کو ان لفظوں میں بیان کیا: نسیمہ جان بے بتھا گزر کن، بالم محمد را خبر کن، یعنی اے ہوا، جب تیرا گزر مدینہ سے ہو تو میرے اس تڑپتے ہوئے حال کی خبر ضرور دینا۔ یہ محض لفظ نہیں تھے، دراصل یہ ان کی روح کی پکار تھی۔ ملا جامی کا گہرا عشق۔ آئیے اس عشق اور عقیدت کی انوکھی داستان کو سمجھتے ہیں۔ اب جامعہ کا عشق صرف آنسوؤں تک ہی محدود نہیں رہا، ان کے اندر ایک ایسی بے قراری پیدا ہو چکی تھی جس نے انہیں اس مقدس سفر پر نکلنے کے لیے پوری طرح مجبور کر دیا۔ ذرا اس تڑپ کا اندازہ لگائیے۔ کئی مہینے اور برس گزر گئے، لیکن آنکھیں ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئیں۔ جامعہ کی بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ مزید ایک لمحے کا انتظار کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ آخرکار اس تڑپ نے انہیں اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلنے پر مجبور کر ہی دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دیوانگی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور منزل کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا حصہ، مدینے کا کٹھن سفر۔ یہاں سے ان کے اس چھپ کر کیے گئے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں سے اس سفر کا وہ مشکل ترین اور تھکا دینے والا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس نے ملا جامی کو جسمانی طور پر بالکل نچوڑ کر رکھ دیا۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کی بے قراری اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے مقدس شہر تک پہنچنے کے لیے 3 لگاتار اور انتھک کوششیں کیں، اور وہ بھی بالکل چھپ کر، تاکہ کسی کو ان کی آمد کی بھنک تک نہ لگے۔ پہلے قدم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اونٹوں کے ایک قافلے میں چھپ گئے۔ جب وہاں سفر رک گیا تو دوسرے قدم میں وہ گھوڑوں کے قافلے کے درمیان چھپنے پر مجبور ہوئے، اور پھر تیسرے قدم میں وہ بھیڑ بکریوں کے ایک ریوڑ کے اندر چھپ گئے۔ یہ کوششیں ظاہر کرتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کی طلب کس قدر عظیم تھی۔ تیسرا حصہ، مدینے کے گورنر کی روک۔ ایک ایسی پابندی جو عام دنیا کے قوانین سے بالکل ہٹ کر تھی۔ یہاں آ کر اس واقعے کی رفتار اچانک بدل جاتی ہے اور مکمل طور پر ایک تناؤ کا ماحول بن جاتا ہے۔ مدینہ کے حاکم یعنی گورنر کو لگاتار عجیب خواب آنے لگے۔ ان خوابوں میں خود اللہ کے نبی تشریف لاتے اور بالکل واضح حکم دیتے کہ جامی کو ہر صورت روزے تک آنے سے روکا جائے۔ سوچئے، یہ کوئی عام قانونی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی مداخلت تھی جس نے ملا جامی کی ہر کوشش کو وہیں ناکام بنا دیا۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گورنر نے پہلی مرتبہ جامی کو اونٹوں کے قافلے سے کھینچ کر باہر نکالا، اور دوسری کوشش میں گھوڑوں کے قافلے کو بھی بیچ راستے ہی روک دیا۔ ہر بار جب وہ مدینہ کے قریب ہوتے، اس روحانی اشارے نے ان کا راستہ روک دیا۔ چوتھا حصہ، گورنر کی ڈانٹ۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی اور غصہ سامنے آتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب جامی بھیڑ بکریوں کے درمیان پکڑے گئے نا، تو گورنر کی جھنجھلاہٹ، فرض کی ادائیگی کا بوجھ اور غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس روحانی حکم کو بالکل ہی غلط مقصد کے تحت سمجھ لیا۔ گورنر نے سخت غصے میں اپنی تلوار نکال لی اور ملا جامی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تیرا گلا کاٹ دوں گا، تو ضرور کوئی بہت بڑا پاپی یا مجرم ہے کہ خود حضور تجھے اس شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ یہاں کتنا شدید تضاد ہے، اس پر غور کیجیے۔ گورنر نے صرف ظاہری حالت کو دیکھا اور یہ فرض کر لیا کہ جامی کسی سنگین گناہ کی وجہ سے اس راستے سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک عظیم سوال جنم لیتا ہے، آخر حضور نے ملا جامی کو کیوں روکا؟ ایک طرف اتنا شدت بھرا عشق جو انہیں ریگستان کی خاک چھاننے پر مجبور کر رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے آنے پر ایسی سنگین پابندی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پر اسرار سوال پر غور کرنا بنتا ہے، کیونکہ حقیقت ان سب اندازوں سے بالکل مختلف تھی جو ہمارا عام دنیاوی ذہن سوچ سکتا ہے۔ پانچواں حصہ، نبی کا خوبصورت پیغام، جامع کے درد اور سوز کی اصل حقیقت۔ کہانی کے اس سبق آموز حصے میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرسکون پیغام سامنے آتا ہے۔
عام دنیا کی آنکھ اور روحانی حقیقت کے درمیان کتنا وسیع فرق ہے، یہ ایک آخری خواب میں حقیقت آشکار ہونے پر واضح ہوا۔ نبی پھر سے گورنر کے پاس تشریف لائے، مگر اس بار کسی کو روکنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک سخت ناراضگی تھی۔ انہوں نے گورنر کو جامی کے ساتھ ظالمانہ رویہ اپنانے پر شدید ڈانٹ پلائیں۔ دیکھیے، ایک طرف گورنر کی غلط فہمی تھی، جس میں جامی ایک مجرم اور بڑا پاپی نظر آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خود نبی کی نظر میں جامی کی اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ایسا عاشق تھا جس کا دل گہرے درد، محبت کی لگن اور بے انتہا سوز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دراصل زمین اور آسمان جیسا فرق ہے۔ ملا جامی کا وہ سفر کس قدر عذابناک تھا اور عقیدت میں کس حد تک ڈوبا ہوا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ زمین پر لگاتار اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ جی ہاں، گھٹنوں کے بل۔ غرض سے لے کر اس ویران صحرا تک آنسوؤں کا ایک لمبا دریا تھا جو بہہ رہا تھا۔ وہ لاچار اور مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے اور مسلسل پڑھ رہے تھے غریبام، بے سہارام، خاکسارام یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہے کہ میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں اور خاک کے برابر ہوں۔ یہ عاجزی اور خلوص کی بالکل انتہا تھی۔ اور ٹھیک یہاں پر آ کر اس سفر اور اس پابندی کی اصل روحانی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان لفظوں کو انتہائی خلوص سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جانی میرے روزے پر آیا تو اس کے آنسوں میں ایسی کشش اور طاقت ہے کہ مجھے اس سے ملنے کے لیے اپنی قبر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ پابندی کسی گناہگار کو ملنے والی سزا ہرگز نہیں تھی۔ یہ ایک ایسے لازوال اور عظیم روحانی رشتے کی دلیل تھی جس کی طاقت قدرت کے قوانین کو بھی توڑنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جانی کا درد اس مقدار میں تھا کہ اگر دونوں کا سامنا ہوتا تو وجود کی حدود ہی باقی نہ رہتی۔ یہ داستان آخر میں ہمیں ایک نہایت ہی گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ قربت یا نزدیکی کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ کیا صرف جسمانی طور پر کسی جگہ کے قریب ہونا اصل وصل ہے، یا پھر عشق اور عقیدت کی وہ سچی شدت جو اس نظر آنے والی دنیا کی حدود کو بھی آسانی سے عبور کر جائے، وہی سچی نزدیکی ہے؟ اس کہانی سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ سچا روحانی عشق وقت اور فاصلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اصل عشق جسم میں نہیں، روح میں بستا ہے۔